السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات رمضان کے مہینے میں پوچھتے ہیں۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھئی عورتیں گھروں کے اندر تراویح کس طریقے سے پڑھیں، تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو لہٰذا آج مختصر طور پر میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر تراویح کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، تراویح سنت موقدہ ہے۔ یہ مردوں کے اوپر بھی ہے، عورتوں کے اوپر بھی ہے۔ مردوں کو بھی پڑھنی پڑے گی، عورتوں کو بھی پڑھنی پڑے گی۔ اب اس کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ کہ 20 رکعت پڑھی جاتی ہے اور دو دو رکعت کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ عورتیں اس کو گھروں کے اندر پڑھیں گی، آدمی مسجدوں کے اندر باجماعت پڑھیں گے۔ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں سے الگ کہیں کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں، بعض جگہ لوگ اپنی گھروں میں، گھر کی چھتوں پہ انتظام کروا لیتے ہیں، وہ لوگ وہاں تراویح پڑھتے ہیں۔ البتہ ان کے لیے بہتر پھر بھی مسجدوں کے اندر ہی تراویح پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ بعض علاقوں میں عورتوں کی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی کہ کسی جگہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کچھ مرد اس میں ہوتے ہیں، امام بھی مرد ہوتے ہیں، لیکن پیچھے پردے کے ساتھ عورتوں کے لیے مخصوص انتظام ہوتا ہے جس میں عورتیں تراویح پڑھ لیتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کی جو نماز ہے نا، چاہے تراویح ہو یا کوئی سی بھی نماز ہو، وہ گھر کے اندر پڑھنا افضل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ جو مسجد نبوی ہے اس سے بھی افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بھی افضل اپنے گھر کی نماز ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو تو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ اچھا، اگر گھر کے اندر نماز ہوتی ہے تراویح کی اور عورتیں اس میں شریک ہو جاتی ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے، پیچھے کھڑی ہو جائیں، پردے کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں جا کے پڑھ سکتی ہیں تو تراویح بہرحال ایسے بھی ہو جائے گی، زیادہ پسندیدہ گھر میں پڑھنا ہے۔ اب میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ 20 رکعت ہے اور دو دو رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 رکعت سنت پڑھیں گے جو عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا، اب آپ 20 رکعت تراویح کی نیت باندھیں۔ ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں، نیت کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ البتہ دل کی تسلی کے لیے زبان سے کچھ کہنا چاہیں تو اتنا کہہ لیں کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتی ہوں، میں 20 رکعت تراویح پڑھتا ہوں۔ شروع میں ایک دفعہ کہہ لیں، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں۔ 2 رکعت کر کے نیت باندھی جائے گی۔ آپ ان 20 رکعتوں میں کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، جو سورت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں الحمد للہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک، تو 10 رکعتوں میں ان 10 صورتوں کو پڑھ لیں، اور پھر دوسری 10 رکعتوں میں پھر دوبارہ ان 10 صورتوں کو دہرا لیں۔ اگر کسی کو صرف 4 صورتیں یاد ہیں تو وہ ان 4 صورتوں کو بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعتوں میں 2 صورت، پھر 2 رکعتوں میں دوسری 2 صورت، پھر دوبارہ اسی طریقے سے 4 رکعت پڑھ لیں۔ اور اللہ معاف کرے کسی کو صرف 2 ہی صورتیں یاد ہیں تو وہ صرف 2 صورتیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سیکھیں، جلدی سے جلدی سیکھیں۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ میں صرف ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل اللہ پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں پڑھتا، یاد ہی نہیں کچھ۔ تو لہٰذا ایسا نہ کریں۔ ہر 4 رکعت میں تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ 2 رکعت پڑھیں، فوراً 2 رکعت کے لیے نیت باندھ لیں۔ جب 4 رکعت پوری ہو جائیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کچھ تسبیح پڑھ لیں، کچھ ذکر کر لیں۔ اس موقع پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان الملک القدوس، یہ دعا پڑھ لیں، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، اور اس پر باقاعدہ ہم ایک ویڈیو بنا کے بھی لگا دیں گے کہ یہ دعا کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، تصویر پر بھی دکھا دیں گے اور بول کر بھی سنا دیں گے، تاکہ سن کر اور دیکھ کر آپ کو آسانی سے یہ یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھی جاتی ہے، اور آپ چاہیں تو تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ گھروں کے اندر عورتیں، ان کے ساتھ ذمہ داریاں اور تقاضے بہت ہوتے ہیں، بچوں کا بھی ساتھ ہوتا ہے، بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو دودھ وغیرہ پیتے ہیں، بعض ایسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ان کو پورا کرنا پڑتا ہے، سحری کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو 4-5 رکعتیں، 4-6 رکعتیں پڑھ لی، کوئی کام آ گیا پہلے اس کام کو کر لیا، پھر وہیں سے 7ویں رکعت سے شروع کر دیں، ہے نا، 10-12 رکعتیں پڑھ لی، کوئی تقاضا آ گیا اس تقاضے کو پورا کر لیا، کام پورا کر لیا، پھر وہیں سے نماز شروع کر لی۔ ہاں، بس اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ عورتیں جو بچے کی ولادت کے بعد جن کو جو ہے کچھ خاص بلڈ آتا ہے، یا وہ عورتیں جن کے مہینے کے خاص ایام چل رہے ہوتے ہیں، مینسز آ رہے ہوتے ہیں، یہ عورتیں تراویح نہیں پڑھیں گی، ان کے اوپر سے تراویح ساقط ہو جاتی ہے۔ جب پاک ہو جائیں پھر پاک ہونے کے بعد اگر رمضان باقی ہو تو پھر اس کی تراویح پڑھیں، اور اگر رمضان ختم ہو گئے ہو تو پھر تراویح کی قضا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔